السلام علیکم۔ 25 دسمبر کی مناسبت سے اگر پروگرام کا آغاز کریں تو قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں پاکستان ایک ایسی ریاست بننا تھا جہاں سب کو مساوی حقوق حاصل ہوتے، ایک انصاف کا نظام ایسا ہوتا جہاں پر تمام شہریوں کو لا آف دی لینڈ جو ہے ان سب کے اوپر اس کی اپلیکیشن ایک جیسی ہوتی، کسی کو صرف اس وجہ سے ڈسکریمنیٹ نہ کیا جاتا کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے یا کرسچن ہے، بلکہ اس کو مذہبی آزادی بھی ہوتی، لا آف دی لینڈ جو ہے سب پہ اپلیکیبل بھی ایک جیسا ہوتا، اور جو انسٹیٹیوشنز کا رول تھا سیولینز کا اور ملٹری کا، وہ بھی قائد اعظم نے اپنے ارشادات کے اندر، اپنی سپیچز کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا تھا کہ وی دا سیولینز، ہم سیولینز یہ پالیسیز بنائیں گے اور آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ کوئی جمع تفریق میں ادھر ادھر کچھ رکھا ہی نہیں تھا۔ قائد اعظم کے جتنے ارشادات سپیچز پڑھ لیں تو اس میں بڑا واضح اور کلیئر، ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا۔ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو نہیں پائے بعد میں، ہر گزرتے والے دن کے ساتھ ہم نے اس کی ایسی تشریحیں کیں اور اس کے اندر ڈسٹورشنز پیدا کیں جیسے ملا کے ہاتھ میں اسلام آیا ہو اور اسلام کے لیے ہر فرقہ اپنی مرضی کے اسلام کی تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام ایک ہی تھا، اسلام کی ٹیچنگز بھی ایک ہی تھیں، لیکن مختلف فرقوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرنی شروع کر دی۔ یہی حال قائد اعظم کی جو سپیچز ہیں یا جو علامہ اقبال کے فرمودات ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا۔ آج عمران خان نے ٹویٹس کی ہیں اور ٹویٹس انہوں نے یہ کی کہ نیا پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے افکار کے مطابق ہے اور اسی کی طرف ہم چل رہے ہیں اور لے کر آگے چلیں گے۔ نیا پاکستان ہے یہی کچھ۔ آج کل اکاؤنٹیبلٹی کا بہت شور ہے اور روزانہ ہم خبریں پڑھتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو 7 سال قید ہو گئی، زرداری صاحب کے اوپر JIT کی رپورٹ آ گئی، منی لانڈرنگ اتنے 100 ارب کی ہو گئی۔ تو آج پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جن چیزوں کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ ایک ایسا آزاد ملک ہوگا جہاں مسلمان اور تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، ایک لا آف دی لینڈ ہوگا جس کا اطلاق سب کے اوپر ہوگا، کیا ہم اسی کی طرف چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر کرنا ہے اس کے لیے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بڑوں کو سزا ملنے میں بالکل مذائقہ نہیں ہے، جو لوگ کسی بھی جرائم میں ملوث ہوں اور ثبوت ہوں ٹرانسپیرنٹلی جسے کورٹ آف لاء کے اندر ثابت کیا جا سکے، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن نظام شفافیت کا حامل ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ نواز شریف کو سزا ہونے کے ساتھ ہی گزشتہ روز سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سے لوگوں نے جو KP احتساب کمیشن کے کچھ ڈاکومنٹس تھے اس کو سرکولیٹ سوشل میڈیا کے اوپر کرنا شروع کیا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف کارروائی کا اشارہ کیا گیا۔ کہیں معلم جبہ مائنز کا ذکر آتا ہے، کبھی ریسورٹ کا ذکر آتا ہے، کہیں کسی دوسرے ایشو کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر لگتا یہ ہے کہ تفریق ہو رہی ہے، ایک جماعت یا ایک پارٹی تو نشانے کے اوپر ہے، جو حکمراں جماعت ہے اس کے لوگوں کو ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج PMLN نے 25 دسمبر کے دن ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی بھی آئین کے اندر پرووائڈڈ ہے، لیکن کیا 100 دن کے بعد ان ہاؤس تبدیلی کی ضرورت پڑنی چاہیے یا نظام کو اور آگے چلنا چاہیے؟ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ، اور نثار کھوڑو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک انہوں نے نئی ٹرم کچھ دنوں سے وہ بول رہے ہیں ٹھگز آف پاکستان کی، میں چاہوں گا پہلے آپ سب کو وہ سنواؤں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سنوائیے گا جی، انفارمیشن منسٹر صاحب نے آج کہا کیا؟ اب سے کچھ دیر پہلے ٹھگز آف پاکستان کی جو مارکیٹنگ ٹیم تھی اس نے اپنا ایک شو پیش کرنے کی کوشش کی، کافی فلاپ شو تھا، اور جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ان کے چہرے بھی بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ بول جو رہے ہیں۔ ان کا دوسرا حصہ ہے جہاں وہ منی لانڈرنگ کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی سنوائیے گا، پھر حماد اظہر صاحب سے اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں، دکھائیے گا۔ نواز شریف اور زرداری دونوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کا طریقہ واردات بالکل ایک تھا۔ حدیبیہ کو لے لیں، عزیزیہ کو لے لیں، ہل میٹل کو لے لیں، پاک لین کو لے لیں، یہ جو ساری کمپنیاں بنائی گئی تھیں ملک کے باہر، یہ کیا تھا؟ یہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، یہ کوئی کمپنیاں تھی ہی نہیں، یہ نان ایگزسٹنٹ تھی۔ صرف ایک کاروبار تھا ان کا، وہ تھا کمیشن کھانا، چاہے وہ نالی کے ٹھیکے کا پیسہ ہو، چاہے سڑک کے ٹھیکے کا پیسہ ہو، چاہے ہسپتال کا پیسہ ہو، چاہے اسکول کا پیسہ ہو، چاہے غریبوں کو سبسڈی دینے کا پیسہ ہو۔ ہر پاکستان میں جو پروجیکٹ ہے، اور ابھی میں منسٹر صاحب سے بات کر رہے تھے منسٹر صاحب کہ شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ
نیٹ ورک سے جو یہ دونوں فیملیز. جی حماد صاحب اسی سے آپ سے سٹارٹ کروں گا. دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ نیٹ ورک اور ٹھگز آف پاکستان آپ انہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آج قائد اعظم کا جس دن پہ یوم پیدائش ہے, اور قائد اعظم ایک وہ شخص تھے کہ جن کے کردار کے اوپر, جن کی آنیسٹی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, اور انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ ریاست پاکستان کے نام لگا دی. آج یہ صورتحال ہے کہ ہائیبرڈ کمپنیاں موجود ہیں, شیل کمپنیز موجود ہے, لیئرنگ کی جاتی ہے, پیسے کو روٹ کیا جاتا ہے وائٹ کرنے کے لیے, اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے کاروباری لوگوں سے زیادہ یہ اس ملک کے جو حکمران ہیں یہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. جو ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل فواد چودھری صاحب, اگر یہاں پہ قانون جو ہے ہمیشہ سے اس کو روکا گیا کہ طاقتور کے پیچھے نہ جاؤ. غریب آدمی سائیکل چوری کرتا ہے تو تھانے دار اسے الٹا ٹانگ دیتا ہے, لیکن اگر امیر آدمی اربوں خربوں روپے شیل کمپنیز کے ذریعے, چاہے ان کا جو بھی نام ہوئے, اپنے نوکروں کے ناموں پہ اور ادھر ادھر بھیج دیتا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یہ جتنی انہوں نے بات کی فواد چودھری صاحب نے, میں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا, اور یہ جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں خاص طور پہ جو JIT کے ڈاکیومنٹس ہیں جو بنی ہے, آپ نے شاید پڑھے ہوں گے. جی پڑھے میں. بڑا اچھا انہوں نے کام کیا کیونکہ بڑی ہی پیچیدہ ٹرانزیکشنز کو جس طرح ٹریس کیا گیا ہے, 27 دفعہ ان کی لیئرنگ کی گئی, شیل کمپنیاں بنائی گئیں, اور پھر یہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ باہر بھیجا گیا, جس طرح سے اس کو ٹریس کیا گیا. یہ اچھا کام ہے, اور واقعی یہ دیکھ کے ہر شخص کے, جو ہر محب وطن شخص ہے, جب وہ اس JIT کو پڑھتا ہے اور جو ان کے معاملات کو پڑھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا گویا نیٹ ورک جو تھا یہ یہاں پہ راج تھا. اور جس طرح جو دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہوا ہے, اب آپ دیکھیں گے اگر میاں نواز شریف کے کیس کو بھی ہولڈ بیک پہ رکھیں, کچھ میں اس پہ سوال کر لوں. پروڈیوسر صاحب وہ جو ہم نے کچھ سائنڈ ڈاکومنٹس تھے ہمارے پاس وہ بھی اسکرین پہ ڈالیے گا. رپورٹ پڑی تھی جب پاناما کی JIT کی, تو اس وقت بھی ہمیں لگا تھا کہ یہ سارا کچھ نکال رہے ہیں. عدالت میں گئے تو وہ جب ڈاکومنٹس مانگتے تھے تو وہ دستیاب نہیں تھے. اب جو یہ والی رپورٹ ہے یہ لگتا ہے کہ FIA نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے, بڑی چیزیں نکال کے لائے ہیں, پوری تفصیلات ہیں, کچھ ڈاکومنٹس دستاویزات ہیں ہم اسکرین پہ ڈالیں گے, لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی؟ جب ایک بینک 4 ارب سے زیادہ کسی ایک کے اوپر ایکسپوجر نہیں لے سکتا, اس نے 25 ارب کی کیسے کر دی؟ پھر آپ کہتے ہیں 11,000 سے زیادہ آپ نے فیک اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کر دیے. اس وقت سارے بینکنگ سسٹم کیا سوئے ہوئے پڑے تھے؟ جو انہوں نے پیسہ گھمایا, لیئرنگ کی, یہاں سے باہر لے کر گئے, اس وقت آپ کا FBR کیا کر رہا تھا؟ یہ جو شیل کمپنیز بنی جو یہاں پہ لوکل تھیں, اس وقت تو ہمارا نظام کہیں سویا ہوا تھا. بالکل, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں کولیبریشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی کولیبریٹرز ہوئیں گے. اسٹیٹ بینک بھی کولیبریٹر تھا, FBR بھی کولیبریٹر تھا, FIA بھی کولیبریٹر تھا. ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے اوپر, SECP کے اوپر, FIA کے اوپر, FBR کے اوپر, ہر جگہ اپنے بندوں کو تعینات کیا جائے اور وہاں پہ اس کے سارے پروسیجرز کو روک لیا جائے, فریز کر دیا جائے, یا ان کو کمپلیسٹ کر لیا جائے, ان کو اس واردات کے اندر حصے دار بنا لیا جائے. اور وہ انہوں نے یہ کیا, اور یہ بڑی سکسیسفلی انہوں نے اربوں خربوں روپیہ لوگوں کا جو ہے وہ باہر لے گئے. زرداری صاحب کے اوپر تو کارروائی اب بعد میں کریں گے, لیکن پہلے آپ نے اسٹیٹ بینک کے اور FBR کے اور SECP کے اور FIA کے ان لوگوں کا کیا کیا؟ جن لوگوں کا اس JIT کے نتیجے میں کولیبریشن اور کلوژن نکلے گی, جیسے نیشنل بینک آف پاکستان, سندھ بینک اور سمٹ بینک کا بڑا اس کے اندر کلیجی کردار نظر آ رہا ہے. تو بالکل جو افسر اس وقت انوالو تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ, اور کچھ افسروں کے تو نام ہیں بھی اس کے اندر, کچھ کے تو JIT کے اندر, بالکل ہم کارروائی کا آغاز کریں گے. جو ہمارے اینڈ پہ کارروائی ہے, حکومت کے اینڈ پہ جو FIA FBR کے انڈر کارروائی ہے وہ کریں گے, اور دوسرا جو نیب کے انڈر کارروائی ہے وہ کرے گی. اسٹیٹ بینک کے اور FBR کے ہیڈ کون تھے اس وقت جب یہ 4 کی بجائے 25 ارب کی لینڈنگ ہو رہی تھی, یا یہ سارے فیک اکاؤنٹس چل رہے تھے, یا FBR والوں کو پتہ نہیں تھا؟ تو ان 2 اداروں کے سربراہان کون تھے؟ یہ جو بھی سربراہان ہوئیں گے ان سے تحقیقات, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. بالکل کیا کریں گے, یہ آپ کو کمٹمنٹ دینی پڑے گی, کیونکہ میں چاہوں گا کہ زرداری صاحب سے پہلے آپ ان گورنمنٹ آفیسرز کو پکڑیں. آپ کو چلے میں کمٹمنٹ بھی دے دیتا ہوں, لیکن آپ کو میرے سے کمٹمنٹ لینی چاہیے ہی نہیں, کیونکہ جو JIT کے اندر نکلے گا, چاہے وہ جو بھی ہو, اس کا نام الف ہو, بے ہو, جو بھی ہوئے, اس کو اب سامنا تو کرنا پڑے گا تحقیقات. سر یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے 1,000 ایکڑ بحریہ ٹاؤن کی نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا, ہم نے ان سے لے لی. CDA کی زمین تھی. میں کہتا ہوں CDA والوں سے پوچھو جن کی زمین پہ قبضہ ہوا ہوا تھا, آنکھیں کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ بھائی اس کا بھی تو کوئی چیئرمین تھا, اس کو اندر ڈالو. میں اپنی آواز کے ساتھ ملاتا ہوں کہ یہ بالکل ہونا چاہیے. یہ جو کولیبریٹرز تھے, چاہے ان کو جیسے بھی کولیبریٹ کیا گیا, پریشر ڈالا گیا, ان کو دھمکی دی گئی, یا ان کو لالچ دی گئی, حصہ دیا گیا, جو بھی ہوا,
یہ اس چیز کی یہ چیزیں سامنے آئیں گی جب تحقیقات ہوئیں گی. ابھی تک تو جو مہرے سامنے آئے ہیں وہ ٹاپ لیڈرز سے جو بڑے مگرمچھ تھے, لیکن اب چھوٹے مگرمچھوں کے پیچھے بھی جائیں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بڑے مگرمچھ اور ٹھگز آف پاکستان, یہ ٹرمز میں پولیٹیکل لیڈرز کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتا, لیکن ان کا خیال یہ ہے, اور آج عمران خان نے اپنی ٹویٹس میں کہا کہ جو لوگ ابھی بھی کویسچن کر رہے ہیں, شاید ان کی کوئی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کنونسڈ ہیں وہ کہ یہ سارے ٹھگز ہی ہیں. دیکھیں اس زبان کے اوپر تو میں کیا بات کر سکتا ہوں. اگر وہ وزیر اعظم کے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ زیب دیتا ہے تو وہ ضرور کہیں. اس سے زیادہ سخت کلامی وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, کنٹینر پہ کر چکے ہیں. نواز شریف کے گھر کے پاس جا کے جو انہوں نے جلسہ کیا تھا جس میں وہ ذکر ہوا تھا کہ ہم یہ کریں تو بہا کے لے جائیں اس علاقے کو, اسے بہت زیادہ تلخ کلامی کر چکے ہیں. ہماری پارٹیوں میں بھی لوگ تلخ کلامی کرتے ہیں, تو میں تو اسے سپورٹ نہیں کرتا ہوں اس طرح کی گفتگو کو. لیکن اگر آپ واقعی کسی چوری چکاری کی بات کرنا چاہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھگز آف پاکستان کون ہیں, جنہوں نے الیکشن چرایا یا جنہوں نے پیسہ چرایا, جنہوں نے آئین کا تقدس پامال کیا, آئینی جو طریقہ کار ہے اس کو پامال کیا, یا وہ لوگ جن کے اوپر الزامات کی بارش کی جا رہی ہے. یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا اگر آف شور کمپنیاں ہیں تو کیا کچھ آف شور کمپنیاں حلال ہیں اور کچھ آف شور کمپنیاں حرام ہیں. ایسا ہے سلسلہ کہ اگر نیازی سروسز ایک آف شور کمپنی ہے, یا علیمہ صاحبہ کی 4-5 آف شور کمپنیاں ہیں, یا جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنیاں ہیں, یا علیم خان صاحب کی آف شور کمپنیاں ہیں, تو وہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں, یا ان کی باری جب یہ تمام بڑے بڑے مگرمچھ جن میں ان تمام لوگوں کا ذکر نہیں آتا, جب ان کا ختم ہوگا تو پھر ان کی باری آئے گی 8-10-15 سال کے بعد. یہاں میں اگر ایک تھوڑی سی وضاحت آپ سے مانگ لوں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کمپنیوں کو بھی حرام ڈکلیئر کر دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے, نہیں تو خالی آپ کی کمپنیاں جو ہے ان کو حرام قرار دیا جائے تو یہ بری بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو صرف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لاپ سائیڈڈنس. آپ کو معلوم ہے, آپ نے بہت سے پروگرام کیے ہیں کہ EOBI کا ایک مقدمہ ہے 44 ارب روپے کا. آپ جانتے ہیں کون کون سے وزیر ہیں, معیوب ہوگا میں ان کا نام آپ کے پروگرام پہ لوں, لیکن بہرحال ان کے نام ہیں, ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور وہ کابینہ کا حصہ ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 22 ارب روپے کا ایک NICL کا کیس ہے, اس کے اندر کس کس کے نام ہیں سب کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. اس کے علاوہ نندی پور کے اندر ایک وزیر جو ہیں ان کے اوپر استغاثہ دائر کیا گیا. اچھا ہوا انہوں نے اپنی جو حیثیت تھی اس سے استعفیٰ دے دیا, لیکن ایک مرے ہوئے استاد کو ہم نے ہتھکڑی لگے دیکھی. زندہ استاد جو لاٹھیوں کے سہارے چل رہے تھے ان کو ہتھکڑیاں لگے ہوئی دیکھیں. لیکن اگر آپ کا کسی ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہو تو آپ پہ استغاثہ بھی ہو جائے تو آپ کو پکڑ میں آپ نہیں آ سکتے. آپ نے ریڑیاں گرا دیں, آپ نے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے وہ لوگ جو کیلے بیچ رہے تھے سڑکوں پہ ان کے ٹھیلے ہٹا دیے, لیکن اپنی آپ نے 300 کنال کی کوٹھی, جو وزیر اعظم بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ان کو جرمانہ ہو گیا, ان کی ہمشیرہ کو بھی جرمانہ ہو گیا, لیکن یہ جرمانہ تو ریگولرائز ان کو بھی کیا جا سکتا تھا جنہوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے تھے, 1000 2,000 روپے جرمانہ کر کے ان کو گرا دیا گیا, ان کو اقتصادی طور پہ یتیم کر دیا گیا, اور اپنی آبادی کو جو ارریگولر تھی ریگولرائز کروا لیا گیا. آپ مجھے بتائیے یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ انصاف ہونا چاہیے, اگر ہم اس کی پکڑ میں آتے ہیں تو ضرور آنا چاہیے. مگر کھوڑو صاحب سے جواب لے لوں, آپ ہمارے ساتھ پھر اکٹھا جواب دیجیے گا. کھوڑو صاحب, آپ کا JIT کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ 16 ریفرنسز ہیں, نیب ریفرنسز, جس کے لیے ریکمنڈیشنز دی ہیں. JIT نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی ہے کہ نیب کو کہا جائے, حکم دیا جائے کہ ان کے اوپر 16 کرپشن کے ریفرنسز فائل کریں, جس میں چیف منسٹر مراد علی شاہ, فریال تالپور, آصف علی زرداری اور کئی دیگر کیسز شامل ہیں. دیکھیں, پروسیجر یہی ہے جو ہوا کہ JIT کی رپورٹ شیئر کی گئی اور نوٹس دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں. صفائی پیش کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ جب تک آئے تب تک میں صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام لگا کر مجرم بنا دیتے ہیں, اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے. الزام لگانا ایک چیز ہے, مجرم بنانا دوسری چیز کہنی چاہیے. دنیا کا اصول ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک وہ الزام ثابت نہ ہو جائے. اگر انہوں نے اتنی ہی قانون کی رکھوالی کرنی ہے اور اتنی قانون کا خیال ہے تو جب اسٹیٹ بینک اور FBR کی باتیں آئیں تو جب الزام آیا ہے تو آپ نے درست کہا کہ بھائی اس نے آنے جانے کیوں دیے اتنے پیسے, اس وقت وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے. تو حکومت کو تو پہلے ان کو گرفتار کرنا چاہیے نا, تبھی میں ان کو کہوں گا کہ بھائی ہاں
उनके बारे में भी संजीदा हैं। ठीक है, मुसद्दक साहब ने भी बिल्कुल कहा कि जिसके ऊपर कुछ साबित हो जाए तो भले उसको सज़ाएं मिले। हमने भी कब किसी से कहा है कि जी हमें सज़ा ना मिले, लेकिन साबित होने पर हमारी अभी बाकी जाके ये बची कि आसिफ जरदारी साहब 28 बकरे की पैसे जो हैं उस झूठे अकाउंट से लिए, और ये यानी फजूल कोई हंसी वाली चीज़ें भी निकली हैं। ये सब सबूत के बगैर कुछ नहीं होता। यहाँ अगर कानून है, मुसीबत ये है कि उस कानून पर भी एतबार करने को दिल इसलिए नहीं चाहता कि कभी प्राइम मिनिस्टर नैब के चेयरमैन के साथ मिलता है तो कभी शहजाद अकबर का साहब नाम आ गया कि वो भी जाके कहीं से मिले। जाके खोड़ो साहब, ये चीज़ अपनी पेश नज़र रखिएगा कि FIA ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिशन की है वो तमाम चीज़ें पब्लिक नहीं हुई। उसमें से एक ज़ख़ीम डॉक्यूमेंट है जिसे वो वॉल्यूम 25 कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरदारी साहब की ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ और सिंध के अंदर जो उनकी एग्रीकल्चरल लैंड और दीगर जो शुगर मिल्स के हिस्सों की दस्तावेज़ात हैं उनके पास, वो लगाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। इसी तरीके से फरियाल तालपुर साहिबा की जो दुबई के अंदर और पाकिस्तान से बाहर एक दो और डेस्टिनेशन के ऊपर, परहैप्स उसमें फ्रांस और कनाडा की शायद प्रॉपर्टी है, उसके दस्तावेज़ात भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले किए हैं। और जरदारी सिस्टम एक पूरा उन्होंने नाम दिया है कि ये नेटवर्क था पूरा जिसके ज़रिए पैसा बैंकों में पाकिस्तान के अंदर और बाहर घूमता था। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने नहीं है अभी। दे आर क्लेमिंग कि उनकी दस्तावेज़ात उनके पास आपने डॉक्यूमेंट शायद आपने वो डॉक्यूमेंट देखे हैं, न मैंने देखे हैं। तहरीक इंसाफ वालों ने ज़रूर देखे हैं कि वो पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि जी फ़लाँ गिरफ़्तार हो जाएगा और फ़लाँ गिरफ़्तार हो जाएगा। उनको तो सब पता है, लेकिन हमें नहीं मालूम। नदीम साहब, आपको अगर मिल गए हैं तो कभी शेयर कर लीजिएगा कि हम भी उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर कोई कब तबसरा कर सकें। लेकिन मुझे इस वक्त तक ये बातें आती रही हैं, कब नहीं आई। लेकिन क्या इस बात की तौसीक आप करते हैं कि जो आइकन टावर है बहरिया वालों का, उसकी आधी मलकियत जो है वो जरदारी ग्रुप की है? क्या आप इसकी तौसीक कर रहे हैं? क्या किसी को किसी के साथ बिजनेस करने से मना है इस मुल्क में? तो आप इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहे हैं अगर कि फाइंडिंग दुरुस्त है? डिक्लेयर्ड, देखें, एक डिक्लेयर्ड एसेट्स को यूज करना, क्या उसकी मना है कि किसी के साथ वो पार्टनरशिप में जा सकता है या नहीं जा क्या सकता? उस आइकन टावर के अंदर जो एमिनिटीज के प्लॉट्स थे, जो सरकारी ज़मीन थी, वो भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दी गई गैर कानूनी तरीके से? क्या बहरिया का कराची का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कई हज़ार दे जो थे मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन वो दे दी गई? तो क्या ये बातें भी दुरुस्त हैं? सर जी, मुझे तो जहाँ तक थोड़ा बहुत दिखाई देता था और बचपन से कराची देखा हुआ है, वहाँ एक फ्लैट्स की इमारतें होती थी। फ्लैट्स, काफ़ी सारे फ्लैट की बिल्डिंग बनी हुई थी जिसको किसी ने ख़रीदा होगा, वो ख़त्म करके और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन की गई। अगर एमिनिटी प्लॉट्स की बात है तो वो किसी ने ग्रांट की होगी, तो ग्रांट करने वाले ने भी ज़रूर कोई ना कोई अपना बयान दिया होगा। क्या उसकी डिस्क्रेशन थी या डिस्क्रेशन नहीं थी, ये कब पाबंदी लगी, कब पाबंदी नहीं लगी, उसको एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी इस मसले के ऊपर दबाव का शिकार नजर आती है मुझे। कल से जब से ये रिपोर्ट आई है, मैं आपको ऑन एयर ये सवाल दोहरा रहा हूँ कि आप लोग दबाव का शिकार नजर आते हैं, क्योंकि जितनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उन्होंने हाईलाइट की हैं ये केसेस के, मुझे लगता है कि मामला उतने सादा है नहीं है जितने हम पोर्ट्रे कर रहे थे फॉर लास्ट फ्यू डेज। ज़्यादा उससे टेढ़े हैं, मुश्किल ज़्यादा है आपके लिए। सर, वो जैसे जैसे आएगी बात सामने, इस तरह से आप भी कमेंट करते रहेंगे, सारे तबसरे करते रहेंगे। अब अगर कोई बनी है रिपोर्ट, नहीं बनी है, किस तरह से बनी है रिपोर्ट, मुझे उसकी सेहत का पता नहीं है, किसी को भी नहीं है, शायद आपको भी नहीं है। आपको हो सकता है पता हो, लेकिन मुझे कम से कम नहीं है। लेकिन जो भी जिस तरह से आता है, केसेस को फेस करने की बात है ना। अब जब केसेस चलेंगे या नोटिस की बात है, उस नोटिस का जवाब पेश करना पड़ेगा, उसमें एक तफसील से जवाब हो, क्या भी हो। मैं तो समझता हूँ ये एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा उसकी हतमी नतायज आने तक। इससे पहले हम क्या बोल सकते हैं? अभी GIT सबसे ज्यादा मुझे क्या मालूम कि GIT एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। फारूक नाइक साहब जो उनकी वकालत कर रहे हैं, फारूक नाइक साहब और उनके साहबजादे के ऊपर भी इसके अंदर चार्जेस शामिल हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे वसाइल बनाए जिसके लिए वो लॉफुली अथोराइज नहीं थे। वाजिद शमसुल हसन, उनके साहबजादे जो हैं, वो कहा जाता है कि उनके अकाउंट्स में भी पैसों की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। इसी तरीके से ओमनी ग्रुप, बहरिया
اور زرداری گروپ، ان کا ایک ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ اس پوری رپورٹ نے اسٹیبلش کیا ہے. اور چیف منسٹر مراد علی شاہ وہ ایک سینٹرل فگر کے طور پر نظر آتے ہیں، فرسٹ ایز فائنانس منسٹر سندھ، دین ایز چیف منسٹر سندھ. اور یہ معاملہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. حماد صاحب پہلے تو آپ اپنا جواب دیجئے، پھر میں دوبارہ آپ کو اس رپورٹ کی طرف لے کر آتا ہوں. مصدق ملک صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے، انہوں نے علیمہ خان کا ذکر کیا، میں اسپیسیفکلی اس کے اوپر آتا ہوں. نام نہیں میں نے لیا، اور میں باقیوں کا بھی مجھے اچھا نہیں لیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. علیمہ خان، علیم خان، میں نے مقدموں کا نام لیا. میں پہلے علیمہ پہ آ جاتا ہوں. علیمہ کے اوپر آپ نے کیسے ریگولرائز کیا؟ علیمہ خان کو نیازی آف شور سروس کمپنی اور علیمہ خان کی کا پہلے ذکر کیا. پہلے تو میں یہ پاکستان کا قانون وضاحت سے بتا دینا چاہوں کہ آف شور کمپنی بنانا پاکستان میں اللیگل نہیں ہے، لیکن اس کی منی ٹریل اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ آف شور کمپنی بنانے میں جو رقم ملی یا جو اس کے اثاثے ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچے یا آپ نے کیسے ارن کیے، تو وہ علیمہ خان کیسے پیسے لے کے گئی؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے علیمہ خان کی، پہلے تو نیازی صاحب کی جو پہلے علیمہ خان پہ جواب دے دیں. علیمہ خان نے اپنی منی ٹریل کو وہاں پہ جمع کرایا سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ پاکستان سے باہر پیسہ کیسے لے کے پاکستان سے باہر پیسہ کیسے لے کے گئے، اس کو میں منی ٹریل کہہ رہا ہوں. کیسے لے کے گئی؟ ان کی ایک انہوں نے 50% تو ان کی اپنی رقم تھی اور باقی ان کی جو ایکسپورٹ کمپنی کی پروسیڈز تھیں انہوں نے وہاں پہ دکھایا کہ یہ رقم وہاں جو وہ اپنا پیسہ لے کے گئی بینکنگ چینل سے گیا. اب بینکنگ چینل سے، کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر اور رومنگ گروپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ لانچوں میں پیسہ لے کے آپ کو پتا ہوگا کہ ساری آف شور کمپنیوں کو چھوڑ کے علیمہ خان صاحبہ جو کہ پبلک کبھی انہوں نے آفس ہولڈ بھی نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے مائنیوٹلی ان کی ٹرانزیکشنز کو دیکھا. ان کے اوپر فائن کس چیز کا ہے؟ ان کے اوپر فائن اس چیز کا ہے کہ اگر آپ نے آف شور کمپنی باہر بنائی ہے اور آپ نے پیسہ بھی منی ٹریل کے ذریعے باہر بھجوایا ہے لیگلی، جیسا علیمہ خانم نے کیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. اس کے باوجود علیمہ خانم نے وہ پراپرٹیز اور وہ آف شور کمپنی پاکستان نے اپنی ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس لاز کے اندر لائبلٹی میں آ جاتی ہیں. ان کو اس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، پلس ان کو اپ ٹو 100% یا 60% جرمانہ دینا پڑے گا. دیا نہیں ابھی ان کے اوپر ہم نے پروسیڈز کر دی اور انہوں نے اپنی اس کے اندر رضامندی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے دی ہے. بیسیکلی ٹیکس ایویژن کی اس کی سزا آپ انہیں دے رہے ہیں. ٹیکس ایویژن کی منی لانڈرنگ کی سزا نہیں. منی لانڈرنگ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی منی ٹریل جو ہے وہ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ ثابت. علیم خان کا انہوں نے نام لیا، ان کی آف شور کمپنی. علیم خان صاحب کا جو کیس ہے وہ نیب میں چل رہا ہے اور ہم نے کبھی بھی ان کی دفاع نہیں کی. ہمارے اپنے صفوں میں سے اگر کوئی شخص نکلے گا جس نے منی لانڈرنگ کی ہے یا منی ٹریل ثابت نہیں کر سکا، تو نہ تو ہم جمہوریت کو خطرے میں ڈالیں گے، نہ ہی ہم بات کو موڑ کے کیلے کی ریڑھیوں پہ لے کے جائیں گے. ہم اس شخص کو خود اپنے ہاتھوں سے حوالات کے اندر دے کے آئیں گے. پرویز خٹک صاحب کے وہ ڈاکومنٹ اسکرین پہ ڈالے گا جی، وہ احتساب کمیشن کے، اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل احتساب کمیشن کو نیب جو ہے وہ آزاد ہے، ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، ہم بالکل نہیں روکیں گے. نیب اور ہم شہباز شریف کو پکڑ کے اندر ڈال کے، شہباز شریف کو پکڑ کے اندر ڈال کے ان کی انویسٹیگیشن شروع کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں پرویز خٹک کو ڈال سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ ان کا کیس نیا بنا ہوئے گا. یہ جو دونوں کیسز ہیں زرداری صاحب کے خلاف بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی، یہ جو دونوں نے ایک دوسرے کے شہباز شریف کا سوال کیا میں نے، ہاں یہ وہ کیسز ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. شہباز شریف کو اندر ڈال کے آپ نے ابھی شروع کیا کیس؟ اچھا، شہباز شریف صاحب کو اس لیے انہوں نے اندر ڈالا، مجھے جو گویا نظر آ رہا ہے نیب کے اس سے، کیونکہ ہم تو نیب ہمارے انڈر نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کو گواہی کے لیے بلایا جاتا تھا وہ اگلے دن پتہ لگتا تھا ملک سے باہر چلا گیا. جو ریکارڈ مانگا جاتا تھا اگلے دن پتہ لگتا تھا کہ اس کی عمارت کے اندر آگ لگ گئی ہے اور ریکارڈ جل گیا. ارے بھائی، اور اس کے بعد وہ زیادہ پاورفل ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ پاورفل؟ کون زیادہ پاورفل؟ ڈیفینس منسٹر زیادہ پاورفل ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ پاورفل؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاسی حالات کیا ہیں، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ وہ 35 سال اس ملک کے اس صوبے کے حکمران رہے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنے بندے تو ہر جگہ فٹ نہیں. لیکن یہ ایک تخصیص نظر آتی ہے وچ از ناٹ فیئر. آج آپ 25 دسمبر کو کم از کم ایک چیز کی تو لوگوں کو وعدہ دیں کہ اگر ان کے بندوں کو جس قانون اور جس ضابطے کے تحت سزا دے رہے ہیں اسی قانون اور ضابطے کے تحت اپنے بندوں کو بھی پکڑیں. میں کم از کم آپ کو ایف بی آر کے بہاف پہ تو یہ وعدہ بالکل دیتا ہوں، اور میں نیب سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی کیسز ہیں ان کو بھی ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ یہ تاثر نہ جائے، کوئی اس چیز کا بہانہ نہ بنا سکے، اس چیز کو ڈھال بنا کے اپنی چوری نہ بچا سکے کہ جی وہ دوسرا بھی چور ہے، وہ تیسرا بھی چور ہے، اس کو پکڑنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، مجھے پکڑ لیا گیا. ہر کیس ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر کیس ڈسٹنگوشیبل ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بہرحال ان باریکیوں میں نہیں جاتے. اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ آپٹکس جو ہیں وہ اس طرح کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے نام لیا ہے نا، انہوں نے کیس گنوایا آپ کو، NICL کا کیس گنوایا آپ کو، انہوں نے آپ کو EOBI کا کیس گنوایا، انہوں نے نندی پور کا ذکر کیا ہے. نندی پور کے اندر 2 ایشوز تھے، ایک پہلے جو بابر وان کے اوپر الزام تھا، پھر دوسرا اس کا FOTP کا تھا کہ اس کو ہاف کیپیسٹی کے اوپر انسٹال کر کے فیتا کروا دیا صاحب سے تو ہم نے استعفیٰ لیا نا نمبر 1، اور ہم نے کہا کہ جی پہلے جائیں اور اپنی جا کے دوسرا حصہ ان کی گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتا. اور ہاں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر یہ کیسز اتنے پرانے تھے اور یہ NICL کا یہ تو ان کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا اس کے خلاف؟ اب یہ دیکھیں نا، ہمیں تو ہماری گورنمنٹ کو تو بھی 4 ماہ ہوئے ہیں
اور یہ سارا کا سارا جو کرپشن کا پہاڑ کھڑا کر کے گئے ہیں یہ سارا اب ہمیں سمیٹنے کو مل رہا ہے، اور یہ جو معیشت کی تباہی ہے اب یہ سارا ہمارے اوپر آیا ہے۔ ان کی حکومت تو 5 سال رہی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ رہی ہے، انہوں نے کبھی تحقیقات نہیں کی۔ یہ جو درجنوں فیک اکاؤنٹس نکلے ہیں یہ ہماری حکومت میں کیوں نکلے ہیں؟ ہزاروں، 11,500 یہ ہماری حکومت نے ڈیٹیکٹ کی ہیں، یہ تو 5 سال بیٹھے رہے ہیں۔ بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ یہ دیکھیں کوئی تو ایسا وقت آئے گا، 4-5 مہینے تو اس حکومت کو ہو گئے ہیں، کل 60 مہینے کے لیے حکومت آئی ہے، تو کوئی تو ایسا وقت ہوگا جب یہ ذمہ داری اپنی اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ابھی تک یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب پچھلی حکومت کا کام تھا، ابھی تو ہم حکمران نہیں ہیں اس وقت۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہباز شریف کو پکڑ لیا کیونکہ وہ کسی زمانے میں حکمران تھا، لیکن ہم نے اپنے ڈیفنس منسٹر کو نہیں پکڑا، وہ ابھی حکمران ہے، یعنی عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے وزیر سے استعفیٰ لے لیا لیکن اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی، اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، وہ پارٹی کا ابھی بھی راہبر ہے، ابھی بھی وہ چند مہینے پہلے تک وزیر تھا، اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ماسٹر جو مر گیا اس کو مرے ہوئے کو اس کی ڈگنیٹی پامال کرتے ہوئے ہتھ کڑیاں لگا کے دکھانے کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ کے ایک وزیر نے کہا ہم نے خود دکھائی ہے یہ تصویر، یعنی سوچیں انسانی ڈگنیٹی کے مرنے کے بعد اس کی لاش دکھا رہے ہیں، اور ایک وزیر نے کہا ہم نے خود دکھائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور کیا کیا تھا اس ماسٹر نے یار؟ ایک استاد ہے، اس سے پہلے آپ نے 80 سالہ استادوں کو جو چلنے سے قاصر تھے ہتھ کڑیاں لگا دیں، تو ان میں سے بھی 2-4 کو لگا دیتے تاکہ چلیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑ لینا چاہیے، آپ پکڑ لیجئے، ضرور پکڑ لیجئے، پکڑ لیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سوئی یہیں پہ اٹکتی ہے کہ ان کو بھی پکڑ کے ہتھ کڑی لگے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ہے ایشو کہ آپ کے لوگ کیوں پکڑے گئے ہیں، آپ کو صرف ایک ایشو ہے کہ آپ کے پکڑے گئے ہیں تو ان کے بھی 4 پکڑے گئے۔ دس از دی اونلی ایشو۔ آپ اس کو ذرا سیاسی ملک صاحب تناظر میں دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ نیب زدہ بھی رہے ہیں اور نیب زادے بھی رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ اتنی زیادہ ڈائسی نہ ہو، اگر اتنی زیادہ پیچی نہ ہو تو شاید یہ آج گفتگو نہ ہو، لیکن ہمیں ہر دور میں نظر آیا، ہمارے ادوار میں بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری احتساب کی جو تاریخ ہے اس کے اندر احتساب کے بھی دن ہیں، اس کے اندر وکٹمائزیشن کے بھی دن ہیں، اس دن دھکم پیل کے بھی دن ہیں۔ ہماری اتنی پیچی تاریخ ہے کہ جب آپ لاپ سائیڈڈ اور ایک ہی طرف چیزیں کرتے ہیں تو ہر ایک کو گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ انصاف یا احتساب نہیں ہو رہا، یہ انتقام ہو رہا ہے، اور یہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس امپریشن کو وہ دور کرے۔ اس وقت حکمران آپ ہیں، اس وجہ سے آپ کہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا تو ہم مانتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو آپ حکمران ہیں۔ کھوڑو صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے کہ جی اگلے شخص کو جواب دینے کا موقع دیا جائے، 28 دسمبر کو گویا بلایا گیا ہے ان کے وکلاء کو زرداری صاحب کے کہ آ کے آپ جواب دیں۔ اس سے پہلے بھی جی آئی ٹی ان کو مختلف مقامات پہ طلب کر چکی ہے اور میرا خیال ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں۔ آپ کو پتہ پاپولر پرسیپشن یہ ہے کہ 27 دسمبر جو محترمہ کی برسی کا دن ہے یہ گزر جائے تو زرداری صاحب کی گرفتاری ہونی ہے۔ یہ پاپولر پرسیپشن ہے فار لاسٹ مینی ویکس، مجھے پرسیپشن اور سیکوینس ابھی اس کے مطابق ہی چل رہی ہے۔ دیکھیں ہم کسی ان ریلیٹڈ انسیڈنٹ کو جوڑ کے کسی دوسرے انسیڈنٹ سے ایک بہت بڑا میگا اسکیم چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں کہ میگا اسکیم ہے، منی لانڈرنگ ہے۔ آپ نے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اگر پڑھی ہے اور کسی بھی ریزنیبل پرسن نے اگر یہ رپورٹ پڑھی ہے اور وہ محب وطن ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے جو اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ بائی ایوری ڈیفینیشن یہ میگا اسکیم ہے، دنیا کا شاید سب سے بڑا اسکیم ہے۔ اگر محب وطن کا تو جن لوگوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ محب وطن نہیں ہے؟ یہ تو بیچارے اسپوکس پرسنز ہیں نا، یہ تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں، البتہ میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے اس لیکن مقام ان پہ۔ کی محب وطن کو کویسچن کرنے کا کوئی irrefutable evidence ہے، محب وطن کو کویسچن نہ کریں، وہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں اچھا ایک منٹ میری ٹھہر جائیں ذرا بات، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس جے آئی ٹی کے اندر جن کے نام آئے ہیں۔ وہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ندیم ملک صاحب کہ وہ محب وطن ہیں؟ جنہوں نے کرائم کیا پاکستان اگر یہ کرائم ثابت ہو جاتا ہے وہ محب وطن جب کورٹ آف لاء میں ڈاکومنٹس دیں گے پھر وہ تو ظاہر ہے پاکستان سے پھر تو وہ محب وطن نہیں ہے نا، پھر تو وہ پاکستان کے دشمن ہے۔ یہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے قابل عزت ہیں، یہ تو اسپوکس پرسنز ہیں پارٹیز کے، ان کا تو میرے خیال ہے نام نہیں ہے ان کے اندر رپورٹس کے، لیکن جن لوگوں کا اس جے آئی ٹی کے اندر نام شامل ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو محب وطن کہا جا سکتا۔ دیکھیے جن لوگوں کا دیگر رپورٹس کے اندر نام شامل ہے ان کو تو آپ محب وطن کہتے ہیں، ان کو تو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ نے لوگوں کے نام لیے، آپ نے لوگوں کو سب سے بڑے ڈکیت کہا، آپ نے لوگوں کو جن کو الیکشنز کے ٹکٹ دیے ان کے خلاف اگر آپ کلپس چلائیں تو آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے، آپ کیا کیا کہتے رہے، تو کیسے وہ ایک دم محب وطن ہو گئے؟ آپ کے پاس کوئی لانڈری تو نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو وہ محب وطن ہو جائیں؟ تو میں ایک منٹ ذرا اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت سے میں بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں
یہ بالکل مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ رپورٹ نہیں پڑھی، اس میں بہت زیادہ انڈائٹمنٹ ہوگی، ضرور ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ ثبوت شواہد ہوں، لیکن ہمارے ملک کی ایک تحریک ہے کہ ہم لوگوں کو کافر کہتے ہیں، ہم لوگوں کو غدار کہتے ہیں اور ہم لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک والیوم 10 بھی آیا تھا، کیا حقیقت نکلی والیوم 10 کی؟ پہلے مقدمے کے اندر لکھا کہ کوئی لانڈری، منی لانڈری، کوئی کرپشن نہیں ہوئی، یہ مقدمے کے اس کے جو ڈیسیجن ہے اس کا حصہ بنا۔ اس مرتبہ جس مقدمے میں سزا ہوئی ہے اس میں ایف آئی اے نے لکھ کے عدالت میں جمع کروایا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کرپشن کا، کسی منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو ایف آئی اے تو آپ کی ادارہ ہے جو یہ والی سزا ہے، یہ تو ہے کرپٹ پریکٹسز کا۔ جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پوائنٹ نمبر 38 اور پوائنٹ نمبر 39 کے اندر جج نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ میاں نواز شریف پہ کرپشن ثابت ہو گئی ہے، اور قانونی جو پیرامیٹرز تھے، لیگل ٹیسٹ تھا کرپشن ثابت کرنے کا، وہ ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی ایزمپشن کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ میں آپ ہی کی زبانی سن لوں۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ ہل میٹل کا 88% جو منافع تھا وہ 3 سال حسین نواز اپنے والد کو دیتا رہا، تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹس تھی۔ وہ بے نامی دار تھا، فیکٹری کا اصل اونر نواز شریف تھا، تو سزا ان کو ملک صاحب اگر کوئی کمپنی بنی ہے اور اس کا میں ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کمپنی کیسے بنی ہے، نہ میرا بیٹا ثابت کر سکتا ہے وہ کمپنی کیسے بنی ہے، اور اس کے بعد اس کمپنی کا 88% منافع میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور باقی 10% منافع جو ہے اوور پیریڈ آف 5 ایئرز وہ میرے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، تو وہ کمپنی ان آل انٹینٹس اینڈ پرپزز میری ہی ہے۔ دنیا کے تمام قوانین میں، یہاں پہ آپ بے شک برطانیہ کا کمپنیز لاء دیکھ لیں، سارا کچھ دیکھ لیں، ایک کمپنی کا فساد ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ریئل اونر ہوتا ہے، اور اسپیسیفک پروویژنز موجود ہوتی ہیں جہاں پہ پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب فیکٹس ڈٹرمن کریں یا فیکٹس پوائنٹ کریں کہ یہ فساد کے طور پہ کمپنی یوز ہو رہی ہے، تو اس فساد کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے ایکچوئل اونر کے پیچھے جایا جاتا ہے، اور لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ آپ کا خیال ہے کہ کافی مضبوط ثبوت کافی ہے؟ یہی میرے خیال میں تو جو ججمنٹ لکھی گئی ہے، تھوڑا سا آپ کو میں ذرا اس بات کا اسپیسیفک جواب دینا، جب بھی آپ مناسب سمجھے میں اس بات کا بھی جواب دینا آپ کی اجازت سے، میرے خیال سے جو ججمنٹ لکھی گئی ہے وہ ٹھیک لکھی گئی ہے، جو فیکٹس ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو ٹرائل کورٹ میں، جے آئی ٹی کے سامنے، سپریم کورٹ میں اور 2 مختلف ججز کے سامنے وہ کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے، اور نہ ہی وہ یہ ثابت، اور ان کے بچے بھی آنے کو تیار نہیں ہیں پاکستان میں۔ یہ جج صاحب نے لکھا ہے کہ حسین نواز نے بھی پیش ہو کے کوئی منی ٹریل نہیں دی، اور میاں صاحب نے بھی کوئی دفاع میں کوئی ثبوت نہیں دیا۔ میں آپ کو پاکستان کے قوانین کا حوالہ دیتا ہوں، برطانیہ کے قوانین کی بات تو بعد میں کریں گے، پاکستان کا بھی یہی جی میری بات تو کر لینے تھے، آپ کر لیجئے، میں بعد میں کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پہلے بات نہیں میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، معاف کر دیں۔ ٹھیک، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی سیدھی سی چیز ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 آئیڈینٹیکل کیسز ہیں، ہل میٹل کا بھی اور دوسرا، ایک میں ایک بچہ ہے، دوسرے میں دوسرا بچہ ہے، دونوں کیسز کے اندر آئیڈینٹیکل کیسز ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کیس میں ایک بچہ اپنے باپ کو پیسے بھیج رہا ہے، آپ 88% کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پاکستان جو ایکسپیٹریٹ ہیں، بالخصوص جو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، وہ تو تقریباً 90-100% اپنے پیسے اپنے والدین کو اپنے والدین کو بھیجتے ہیں۔ 9 ملین ڈالر یعنی کہ 1.5 ارب روپے۔ آج آپ نے یہ طے کیا ہے پرنسپل کہ اگر کوئی اپنے والدین کو پیسے بھیجے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے والدین مجرم ہیں۔ آپ نے یہ قانون طے کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو پیسے بھیجتا ہے تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں پاکستان سے باہر، اس کے اصل مالک جو ہیں آپ کے والدین ہیں، یہ آپ قانون طے کر رہے ہیں۔ یعنی آج کے بعد ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے اپنے ماں باپ کو، بہنوں کو پیسے بھیجتے وقت کہ کہیں اس کو استعمال کر کے ان کو قید کی کال کوٹری تو نہیں پھینکا جائے گا۔ تو یہ تمام سوالات نہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ثابت ہو سکی، نہ یہ ثابت ہو سکا کہ نواز شریف صاحب کے پیسوں سے یہ اثاثے خریدے گئے ہیں، نہ یہ ثابت ہو سکا۔ سر ایک سوال میں پوچھ لوں، ملکیت کس کی ثابت ہوئی؟ ملکیت تو مانی ہوئی ہے، دونوں بچے ملکیت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا سے پیسے لیے ہیں۔ بھائی وہ آپ آئیں گے، میں ان کا ذمہ دار تو نہیں ہوں نا۔ نواز شریف صاحب ان کے بیٹے آئیں گے، وہ بڑی کنوینئنٹ بات ہے کہ آدھا کیس ڈال دیا ہے مرحوم والد صاحب پہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، باقی آدھا بچوں پہ ڈال دیا اور وہ ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایک بڑی صاحب حیثیت، بڑا کنوینئنٹ بات ہے، ہر بندہ یہاں پہ بڑی نثار کھوڑا صاحب، پہلے میاں صاحب کے کیس پہ تھوڑی سی اگر آپ سے میں رائے لے لوں، اگر آپ نے یہ پوری کاروائی سنی ہو اور دیکھی ہو، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو جج صاحب نے آرڈر پاس کیا اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں تو انہوں نے فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے اوپر کہا کہ میاں صاحب کے اوپر کیس نہیں بنتا، اور یہ آف شور کمپنیز کا ہی وہ ایک کیس تھا FZD کیپٹل FZD کا، جس کی انہوں نے جو ریسیویبل ظاہر نہیں کیے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ دوسرا حصہ ہل میٹلز کا ہے، جہاں جج صاحب کہتے ہیں کہ نہ ان کے پاس $6 ملین تھے بچوں کے پاس،
العزیزیہ مل بنانے کے لیے، نہ ان کے پاس $16.5 ملین تھے بچوں کے پاس ہل میٹل سٹیل مل اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس لیے اصل مالک نواز شریف صاحب ہیں، اس لیے ان کو ساری پروسیڈز آ رہی ہیں. منی ٹریل کوئی نہیں ہے، زبانی کلامی بحث ہو رہی ہے، کسی نے کوئی ثبوت ایویڈنس کوئی نہیں دی. نہ نیب والوں نے کوئی ایک نیا ڈاکومنٹ جمع کروایا، نہ نواز شریف اور ان کے بچوں نے جمع کروایا. تو کیا ہونا چاہیے، کیسے نکلیں اس کیس سے باہر؟ سر کیس سے نکلنے کے لیے تو نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا. بات دراصل یہ تھی کہ جو پہلے نیب کا کیس کا نواز شریف صاحب کو کیا سوچنا پڑے گا سر؟ جواب سوچنا پڑے گا. اپیل کا پتہ نہیں حق ہے ان کے پاس یا نہیں ہے. جیسے پہلے بھی انہوں نے اپیل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے وہ، اور نیب کا کیس معطل ہو گئی، اس کی سزا معطل ہو گئی. یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ نیب نے کمزور کوئی فیصلہ کیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر کے نواز شریف کو ضمانت پہ باہر نکالا. اس کے اوپر یہ بات ہے، آج تھوڑی بہت جو اخبار میں نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ جی مالک حسین نے کہا ہے کہ میں مالک ہوں، لیکن سزا نواز شریف کو دی گئی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. نواز شریف کو ایک دفعہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور اس کو پھر سے 10 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کی سزا آ گئی ہے. یہ کیا کیس، یہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہے، کیس آف ڈبل جیپرڈی نہیں ہے. یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سر جو پبلک آفس ہولڈر کا ایشو ہے وہ اگر آپ نے نیب لاز میں دیکھا ہو تو پبلک آفس ہولڈر کے اگر ڈیپینڈنٹس کے نام کے اوپر پراپرٹیز نکل آئے جو اس کے نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہو تو جانا یہ جاتا ہے کہ وہ اس کے بے نامی دار تھے، اصل مالک وہ پبلک نہیں جانا نہیں جاتا اگر ثابت ہو جائے کہ بے نامی دار تھے. سر دوسرا بھی تو ثابت نہیں ہوا نا، حسین نے کوئی ٹریل نہیں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، تو دس از یہ تو ثابت جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے پہلا جو مقدمہ تھا ہل میٹل کا نہیں، وہ دوسرا فلیگ شپ جو ہے، پہلے فلیگ شپ کے اندر ان کو سپریم کورٹ نے سزا دی، آج فلیگ شپ میں بری کر دیا گیا. کون سا فیصلہ ٹھیک ہے؟ سر فلیگ شپ کے ایک ہی فیصلہ ہے نا. فلیگ شپ کے اندر پہلے کہا گیا، پہلے کہا بہرحال سپریم کورٹ نے یہ سزا نہیں تھی فلیگ شپ کے اندر آپ نے کہا کہ آپ نے بیٹے سے پیسے نہیں لیے تو سزا ہو گئی. اس مرتبہ کہا کہ فلیگ شپ کے اندر ہی بیٹے سے پیسے لیے اور سزا ہو گئی. یعنی ہر دو صورتوں کے اندر وہی کمپنی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ آپ نے پیسے لیے فلیگ شپ سے نہیں لیے تو سزا ہے، دوسرے بیٹے سے ہل میٹل میں پیسے لیے تو سزا ہے. یعنی آپ پیسے لیں تو سزا ہے، پیسے نہیں لیں تو سزا ہے. اچھا یہ مذاق کا کیس ہے، پہلے سزا دی اسی کے اندر بری کر دیا. اصل میں ایک بریک لے لوں لیکن اس میں کسی کنفیوژن میں ڈالے بغیر نواز شریف صاحب کو سزا اس لیے ہوئی تھی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے طور پر ایک سیلری ان کی لکھی ہوئی تھی جو اقامہ کے لیے درکار ہوتی ہے، اس کے بغیر لا یو اے کا جو ہے اقامہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اور وہ انہوں نے اپنی انکم سٹیٹمنٹ کے اندر ڈکلیئر نہیں تھی کی. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پنش کیا کہ یہ ریسیویبل آپ کا ایسٹ ہے. لی ہے یا نہیں لیا، انہوں نے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈالنی چاہیے تھی. دوسرا حصہ جو ہل میٹلز کا ہے اس کے اوپر لا یہ کہتا ہے کہ منی ٹریل اسٹیبلش کرے کہ یا حسین کی ملکیت ہے، جو حسین نے کچھ منی ٹریل نہیں دی. نیب کوئی ڈاکومنٹ نیا نہیں لائی، یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی جس کے اوپر جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا. میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے، دوبارہ سٹارٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا منی لانڈرنگ نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا، تو منی لانڈرنگ کی سزائیں تو دنیا میں قتل سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، تو پھر اب آپ کریں گے کیا؟ ہم نے نہیں کرنا، یہ کیسز نیب چلا رہی ہے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے، ابھی نیب کے پاس نہیں، ابھی سپریم کورٹ چلا رہی ہے. لیکن جو اس کی کانکرنٹ لائبلٹی نکلے گی کرمنل لا کے اندر یا اس کی ٹیکسیشن لا کے اندر، جو ادارے ہمارے انڈر ہیں وہ ہم ساتھ کے ساتھ اس کا ایکشن لیں گے. کیونکہ اب 28 تاریخ کو ان کو بلایا جواب دینے کے لیے زرداری صاحب کو، 27 یا 28 ان دونوں میں سے ایک تاریخ ہے. تو ساروں کی نظریں آپ کی بھی، ہماری ایف بی آر کی بھی اور ایف آئی اے کی بھی ان کے جواب کی طرف ہوئیں گی، جج صاحب کی بھی جواب کی طرف ہوئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اونرشپ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی سارا پیسہ بھی آ رہا ہے ایک ہی اکاؤنٹ میں، سارا منافع بھی ایک ہی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. لیکن دیکھیں اونرشپ اسٹیبلش ہوئی ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ مصدق ملک صاحب نے نہیں کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ تو جج نے کرنا ہے اور قانون کے مطابق کرنا ہے، اور قانون کے مطابق جج صاحب نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. تیسری بات نثار کھوڑو صاحب نے کہا ڈبل جیپرڈی کی. میں وضاحت کرنا چاہوں گا یہ 3 فرق ریفرنسز ہیں.
ایک عزیزیہ اور ہل میٹل کا ریفرنس ہے، ایک فلیگ شپ کا ریفرنس ہے اور ایک ایون فیلڈ کا ریفرنس ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے وکیل کی درخواست کے اوپر ان تینوں کو کلب نہیں کیا گیا اور ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد بشیر پہلے ہمارے خلاف ایک ججمنٹ میں فیصلہ دے چکا ہے، تو اب کوئی دوسرا جج سنے جو باقی ریفرنسز ہیں، تو دوسرے جج نے بھی دوسرے ریفرنسز میں فیصلہ دے دیا۔ اس لیے ڈبل جیپٹی تو تب آتی ہے جب ایک ہی ریفرنس یا ایک ہی فیکٹس کے اوپر 1F میں ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہے، تو اب 10 ایئرز وہ بولیں یا نہ بولیں اس سے ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، ویسے اسٹیٹس میں فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر۔ اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو جواب دیے گئے، اب مثلاً قطری لیٹر پروڈیوس کیا گیا جواب دینے کے لیے کہ جی شہزادے نے کہا کہ جی یہ پیسے میں نے دیے تھے، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ پاکستان کا لیگل سسٹم، کورٹس کی سینکٹٹی، ہمارے پورے قوانین کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے کہ وہ آپ سے منی ٹریل مانگ رہے ہیں، آپ نے آدھا کیس اپنے مرحوم والد کے اوپر ڈال دیا، باقی آدھا کیس آپ نے ڈال دیا اپنے بچوں کا، قطری بھی گواہی دینے نہیں آیا، قطری بھی گواہی دینے نہیں آیا، تو یہ کیا، یہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں کورٹس کے ساتھ آپ، اور آپ اونرشپ نہیں مانگ رہے ہیں؟ جی سر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس معاملے کے اندر زیادہ کھلا طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ڈاکومنٹس آئیں، دستاویزات آئیں، تو آپ کو کچھ دستاویزات وہاں جمع بھی کرانی پڑیں گی۔ آپ کی طرف سے کوئی دستاویزات جمع نہیں کروائی گئی؟ میں دیکھیے میں نے ابھی میاں صاحب نے یہ بات کی، یہ بات صحیح ہے، انہوں نے اس کو رنگ عجیب سا دیا۔ اگر ایک دادا جو ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے گرینڈ چلڈرن کو پیسے دیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور وہ 50 سال کی عمر کے لڑکے ہیں، مرد ہیں، آدمی ہیں جو اپنا کاروبار اپنی جورسڈکشنز میں کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹیکسز دے رہے ہیں، وہاں کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں۔ 50 سال کے تو ابھی بھی نہیں ہوئے۔ ارے یار یہ تو بات 10 20 25 سال پہلے کی، 50 سال کے تو ابھی بھی نہیں ہوئے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، آپ اتنی ناراضگی کا فیکٹس کو تو کریکٹ رکھیں نا۔ جی کریکٹ ہے، 2001 میں اسٹیبلش ہے جی، میرا خیال ہے 48 سال عمر ہوئی، حسین صاحب 48 سال کے حسین ہو چکے ہیں اس وقت، 47 48 ایئرز کے حسین ہو چکے ہیں، اس وقت 28 30 سال کے ہوں گے۔ ان کے دادا نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے کاروبار کیا، تو سر اس کی کوئی سبمیشن دے دیتے ہیں؟ all I'm saying is بالکل دینی چاہیے جی، کیوں نہیں دینی چاہیے؟ دادا نے پیسے بوری میں ڈال کے دیے، میں آپ کو کس نہیں یار حد ہو گئی ہے، کہاں ہے اس کے ڈیٹیل کدھر ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ان کے دادا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قطریوں کے ساتھ کاروبار کیا تھا اور یہ پیسے مجھے ملے ہیں، دادا یہ نہیں کہہ رہے، ان کے دادا تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی تو آپ بھی تو انہی کی قبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ہم ان کی قبر کا نہیں لے رہے، جو یہاں پہ ملزم ہے اس نے سارا کچھ ان کے اوپر ڈال دیا ہے، اپنا تو آپ 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ وہ علیمہ خان صاحبہ اتنی بہترین ہے، علیم خان صاحب اتنے شاندار ہے، چھوڑ دے اس بات کو۔ میں احترام میں آپ کو ان کا سارا کیس ہے فیکٹس کو کنفیوز کرنے کے اوپر، لوگوں کو مسلیڈ کرنے کے اوپر، معذرت کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ معذرت کس بات کی کر رہے ہیں آپ؟ مصدق صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو پتا ہے سارے فیکٹس کا، اس کے باوجود جان بوجھ کے، میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں کرنا چاہیے، فیکٹس کو بالکل سامنے رکھنا چاہیے۔ میں تو اس طرح آپ کے ساتھ مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کروں جس طرح آپ انٹروین کر رہے ہیں۔ میں آپ سے جھگڑا کرنے میں نہیں کر کے آیا، آپ کے عوام دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے یہاں پہ جھگڑا نہیں کرنے آیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خود آپ نے لکھ کے ججمنٹ میں دے دیا پچھلے جج نے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ آپ کا ذیلی ادارہ FIA جو ہے اس نے لکھ کے عدالت میں جمع کروایا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ جب دونوں دفعہ جج نے وہی بات بتائی ہے کہ کیونکہ باپ کو پیسے بھیجے ہیں بیٹے نے، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہے۔ یہ ابھی آپ نے بولا ہے، یہ ابھی ملک صاحب نے بھی بولا ہے، دونوں ہم چیخ سکتے ہیں اور درمیان میں نہیں، آپ ایسی بات مت کریں۔ ابھی جو بات ہوئی ہے ملک صاحب نے بھی اسی میں سے پڑھ کے بولا ہے کہ کیونکہ 88% پیسے واپس آئے ہیں۔ میں نہیں کرتا، ملک صاحب ایڈجوڈیکیٹ کریں، جج نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پیسے واپس آئے کریں جی۔ ملک صاحب روز اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ ملک صاحب نے خود بتایا کہ کیونکہ پیسے واپس آئے ہیں اس وجہ سے ثابت ہوا کہ ان کی پراپرٹی۔ مصدق ملک صاحب، ایک میں اصلاح ضرور کروں گا کہ میاں شریف کا تذکرہ کسی بھی اپوزیشن نے، کسی جرنلسٹ نے کیا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے اور وہ ایک قابل احترام شخصیت ہے۔ گلف سٹیل مل کی کہانی فلور آف دی ہاؤس جس نے سنائی تھی وہ آپ کی جماعت نے سنائی تھی۔ قطری خط کوئی بھی اور نہیں تھا لایا، اس کے اندر بھی کہانی آئی تھی، نہ آتی تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آپ ویسے ہی لیگلی یہ پوزیشن لے سکتے تھے کہ یہ ہمارے دادا نے دی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں، آپ لیگلی یہ پوزیشن اختیار کر سکتے تھے۔ قطری خط کی اس میں ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہ اب دن گزر چکے ہیں اس میں۔ بس یہ میں نثار کھوڑو صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ معاملہ جو ہے اب آپ کی جماعت کا، بات تو سنیں۔ جی سر آپ فرمائیے پہلے، میں بعد میں سوال کرتا ہوں۔ جناب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کو ایک کیس میں سزا ہوئی
डिस्क्वालीफाई हुआ सारी उम्र के लिए। दूसरा केस चला, उसमें उसको 10 साल की सज़ा हो गई या 7 साल की सज़ा हो गई, इतना जुर्माना हुआ। तीसरा है जिनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो गई कि मनी लॉन्ड्रिंग में, जो दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये स्कैम है, ये है, वो है। कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि अब जनरल मुशर्रफ जो मुल्क से भागा हुआ है और आइन की गद्दारी में मतलूब है, उसकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए सारी चीज़ें तो नहीं हो रही? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने भी मुशर्रफ को वापस कोर्ट के कटहरे में लाने की कोई बात नहीं की। कभी अपने 100 दिन के एजेंडा में उसने नाम नहीं दिया कि जी ट्रीजन केस में मुशर्रफ को हम वापस लाएंगे और आइन की पासदारी का हम हलफ उठाया है और आइन से जिसने भी गद्दारी की है उसको हम सज़ा दिलवाएंगे। ये उसने नहीं कहा। ठीक है, नवाज शरीफ साहब को सज़ा आ गई, ठीक है, जरदारी साहब पर इतने इल्ज़ाम आ गए, सफाई देनी होगी देंगे, जो भी साबित होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कहीं ये बात तो नहीं कि जो बुनियादी सवाल है आइन के साथ खेड करने का, वो जानबूझकर भुलाया तो नहीं जा रहा। तो खोड़ो साहब, मेरा सवाल ये है। आपको ये लगता है कि जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को हाथ डालना आसान है, लेकिन जनरल मुशर्रफ को हाथ डालना अभी भी मुश्किल है? जी हाँ, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा। ये 4 महीने हो गए, एक लफ्ज किसी ने कहा? किसी वजीर ने एक बयान दे दिया कि जी आइन से गद्दारी हम कभी माफ नहीं कर सकते, हम उसको ले आएंगे वापस, हमारे इतने हाथ लंबे हैं, हमारे इंटरपोल है, हमारे पता नहीं कितने मुल्कों से कितनी कितनी मुआहदे हो गए। अगर मुआहदे दूसरी तरीके के हो रहे हैं तो जनरल मुशर्रफ के सबसे भूल गया है। बताइए जी हमारे साहब। ये तो पहली बात तो ये है कि जी ये वही पुराना बयानिया कि ओमनी ग्रुप के आप बंदे पकड़ के दुबई से ले आए ना जी, तो जनरल साहब को भी ले आइए। ओमनी ग्रुप के ऊपर अब आ गया है बात, तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का बयानिया तो आना ही था इस टॉक शो के तो अंदर। बता दें उनको भी ले आए। हमारा कोई मुशर्रफ साहब से हमदर्दी नहीं है तो ले आए उनको। हम तो चाहते हैं, कोर्ट में उनका केस चल रहा है और कोर्ट जो है काफी मेरा ख्याल है सख्ती अब बरत रहा है इनके दौरों में। तो आप रात जवाब देने से क्यों गुरेज कर रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ लेके आओ यार, मैं तो डिमांड करता हूँ कोर्ट में केस चल रहा है, जिस दिन कोर्ट हमें एग्जीक्यूटिव आर्म को ऑर्डर देगा, हम वो लोग नहीं है जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, या वो लोग नहीं है कि जो को पकड़ने गए थे जरा 2 किलोमीटर दूर जाके उनको भी ले आते हैं। हम वो लोग नहीं है जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, ना ही हम वो लोग हैं कि जो काली पट्टियां पहन के फिर हलफ भी उठा लिया था उनके सामने। हम एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह बर वक्त एक्ट करेंगे और जो कानून में हो सकता है अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया तो हम लेके आएंगे। लेकिन ये केस कोर्ट में है और आप इस बात का इतराफ करें कि अब जो कोर्ट, मैं आपको एक आसान हल देता हूँ। कल कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है ना कि वो जरदारी ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज, बहरिया की भी प्रॉपर्टीज इनको अटैच करने का। आप एफबीआर के हेड हैं, हुकूमत आपकी है, उन्होंने मुशर्रफ साहब की भी प्रॉपर्टीज अटैच करने का अटैच करके ऑक्शन ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सारी जायदादें हैं। कोर्ट्स ने ऑलरेडी आधी जायदाद तो इस्लामाबाद में, आधी कराची में। ऑलरेडी जनरल मुशर्रफ का पिछले अपने उसके अंदर अटैच कर दिया था। करिए, ऑलरेडी ऑक्शन पे लगाइए, ऑलरेडी किया हुआ है। वो आप कोर्ट्स के अंदर है ना, सब जुडिस है, तो ऑलरेडी किया हुआ, प्रॉपर्टी तो उनकी ऑलरेडी अटैच्ड है। आप भी मुतालबा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर हिम्मत हो तो कर दीजिए। तो कोई मुतालबा नहीं, मैंने तो इनको कहा कि गए हुए थे पकड़ने दुबई, 2 किलोमीटर दूर वो रहते हैं, सबको पता है किस टावर में रहते हैं, ले आते हैं। किस टावर में रहते हैं जी बताइए? वो जहाँ पे वो नहीं है, वो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, उससे एक ब्लॉक दूर वो रहते हैं, वहां पर गए हुए थे 2 लोग भेजते, उनको कहते हैं लगा रहता होगा ना दुबई में, पिछले 5 साल हुकूमत रही है, उनको पता होगा कि यार तो पकड़ लेते हैं साहब किधर थे। भाई आपने मुझे कहा गुजारिश करें, मैंने तो मुद्दबाना गुजारिश की है कि ओमनी ग्रुप वालों को वहां से पकड़ के लाए हैं, लेस देन 1 किलोमीटर दूर जनरल साहब रहते हैं, उन्हें ले आते, उनको छोड़ाए वहीं पे, ओमनी वालों को ले आए। कोर्ट में केस चल रहा है, इनको के जाके ले आए तो ये जाके लाएंगे। हमारा पास चले तो मैं तो कल ले आऊं, कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, तो कहा ले आए, इन्होंने बाहर भेजा था। अच्छा, लाना किसने डॉक्टर साहब? जी लाना किसने? आप पता नहीं, हमारा तो ख्याल है ये बाहर इन्होंने भेजा था, तो ये लाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आप जिम्मेदार हैं, आप लाएंगे। फिर बाहर इन दोनों ने भेजा था, हम लाएंगे, नहीं तय करें पहले लाना, आप ना लाएं। नहीं मलिक साहब ये ना लाएं, ये यही कह रहे हैं ना, इन्होंने लेकर आए एनआरओ की डील के मेरा ख्याल है तहत वो बाहर गए थे, बाहर अब इन्होंने भेजा था, वापस हम ले आएंगे। कब लाएंगे भाई? मैंने तो कहा आपने जनरल साहब को आपने बैलिफ भेजा, वो दुबई गया, उसने लोग पकड़े तो ले आते साथ, खाली जहाज था, क्या मसला था? जब कोर्ट कहेगी तो ले आएंगे। कोर्ट ने तो कहा है, कोर्ट कैसे कहे इनको? कोर्ट ने तो पिछली हेयरिंग के ऊपर ये भी कहा था कि जितनी सिक्योरिटी चाहिए वो भी दे देते हैं। हम जनाब हमें कतन जनरल मुशर्रफ की तरफ देखें, जनरल मुशर्रफ की तरफ लाना तो आपकी हुकूमत को पड़ेगा, साहब का मल नहीं रुकना। डॉक्टर मुसद्दक बेचारे कह रहे नहीं आप ही लाना। डॉक्टर मुसद्दक इतने बेचारे नहीं है, 5 साल माशाल्लाह जनरल मुशर्रफ को इन्होंने भी, निसार साहब ने भी गार्ड ऑफ ऑनर्स दे के जहाज में चढ़ा के रुखसत किया हुआ है, इसलिए इतने बेचारे नहीं है। खोड़ो साहब आप फरमाएंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देकर आपने मैंने क्या गलती कर ली? आपने खामखा छेड़ दिया। नहीं कर ली, मैंने कहा कि जब कानून की बालातरी की अगर बात हो रही है, आइन की बालातरी की बात अगर हो रही है,
تو پھر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے 100 دن کے ایجنڈا میں جنرل مشرف کو واپس کوٹ کے کٹڑے میں لانے کا وعدہ قوم کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ میرا ہے یہ ڈیمانڈ، اور اس کا جواب دینا پڑے گا کسی نہ کسی کو. بتائیے. یہ تو خود عمران خان دیں تو وہ بہتر ہے. جو جناب جو بھی قانون کہتا ہے، جو بھی قانون کہے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہوئے گا. ہمارا مینڈیٹ تو یہ ہے کہ ہم نے چوروں کے پیچھے جانا ہے. ہم نے جن لوگوں نے اس ملک کے جنرل صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی ہوا، وہ آئین کے ساتھ چوری کی اس نے. کورٹس ہمیں جو اختیار دے گی اس معاملے کے اندر ہم وہ پورا کریں. میں ایک متبادل سوال کر لوں. ان کو آپ کہتے ہیں چور اور ڈاکو، جنرل صاحب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جنرل صاحب نے بھی آئین ضبط کیا تھا. چور ڈاکو نہیں آپ انہیں کہتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فرق نوعیت کا چور ڈاکو ہے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے اس طرح پیسوں کے الزام نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر 30-40 ملین ڈالر تو سعودیہ نے، انہوں نے کہا میرے بھائی نے میرے اکاؤنٹ میں بغیر پوچھے ڈال دیے تھے. جو لندن کا یو اے کا اپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں سعودی پیسوں سے. مگر وہ خیر ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اس کی منی ٹریل بھی نہیں ہے. کیا پرواہ ہونی یار، وہ ادھر آئے ادھر رہے، ادھر فلانے جگہ رہے، ہمیں اس سے کیا پرواہ ہونی. ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں کوئی ہے تو ہم خود اس کو چھوڑ کے آئیں گے. اپنی صفوں والوں کو تو پکڑا نہیں. لیکن جب ان سے بات کرو یہ بات شروع کر دیتے ہیں بھئی وہ بھی چور ہے نہ پکڑو، وہ بھی چور ہے نہ پکڑو، یہ کیلے کی ریڑیاں ادھر آ گئی ہیں، اس طرح کی بات موڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک کی اور کھوڑو صاحب کی خوشی ہوگی کہ آپ کی اور پنڈی والوں کی لڑائی جو کل ہونی ہے آج شروع ہو جائے. اس لیے جنرل پرویز مشرف کا سوال بار بار دہرا رہے ہیں. کوئی نہیں. اب دیکھیں خوشی دیکھیں. بات یہ ہے کھوڑو صاحب نے شروع کیا، آپ نے بڑھایا، میں نے تھوڑا حصہ ڈالا. مگر میرا مشورہ ہے کہ لڑائی مت کیجیے گا، لڑائی مت کیجیے گا. میرا مشورہ آپ کو یہی ہے، آپ اسی طرح چلائیں جیسے چلا رہے ہیں، اسی طرح یہ چلے گی. حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، نثار کھوڑو صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.